بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً میں کافی ماہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو میں کچھ اپنی پروفیشنل جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے سکا۔ اس دوران بڑے ہنگامہ خیز قسم کے حالات جو ہیں وہ سامنے آئے، جس میں الیکشنز کا شیڈیول، الیکشن کے نہ ہونے کی باتیں، الیکشن کے ہونے کی باتیں، سپریم کورٹ کی انٹرونشن، پی ٹی آئی کی الیکشن سمبل یعنی کہ بلے کا چلا جانا، اور پھر بالآخر الیکشنز کا ہو جانا۔ الیکشن جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ شفاف ہوئے ہیں، منصفانہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو یقیناً جناب اپوزیشن یعنی کہ اس وقت جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، جس کے پاس اس وقت کوئی الیکشن سمبل نہیں ہے، یعنی کہ ان کا بلہ واپس لینے کے بعد، تو سب سے بڑی اپوزیشن، بلکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہمارے پولیٹیکل سین میں مرج ہوئی ہے۔ تو یقیناً پی ٹی آئی کی ایمرجنس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہے، حیران کن بھی ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ لمحہ فکریہ تھی جو ہر قیمت پر پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ایک عوام کا فیصلہ ہے، لیکن اس کے فوراً بعد، الیکشنز کے فوراً بعد الزامات لگے کہ الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں، یعنی کہ جو فارم 47 کی صورت میں مرتب کیے جاتے ہیں، وہ فارم 45 جو ہے اس کی بنیادوں پر یا اس کی بیسس پر نہیں ہے، یعنی کہ ایکچول جو ووٹنگ ریزلٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں جو کہ فارم 45 میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ جو ریزلٹ کمیونیکیٹ کیا گیا کینڈیڈیٹس کو وہ فارم 47 کی صورت میں، جس میں تمام ریزلٹ کو کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے، وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو کینڈیڈیٹس کی طرف سے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پھر باقی جو جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں، اور ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاص طور پر اہم ہیں کہ جن کی طرف سے، اور جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب، ان کی طرف سے بھی یہ الزام آیا کہ جی الیکشن شفاف نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے چند ہی دن بعد ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی جو کہ راولپنڈی ڈویژن کے جو کمشنر تھے لیاقت علی چٹھا، ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ راولپنڈی کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، یعنی کہ جو قومی اسمبلی کے یا دوسرے انتخابی حلقے ہیں، ان میں نے خود جو ہے دھاندلی کروائی یا میرے سامنے دھاندلی ہوئی۔ پھر 2-3 دن کے بعد ان کو جب کمشنر سے ہٹا دیا گیا، اور اطلاعات یہ تھی کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا گیا یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال وہ منظر سے غائب تھے، تو پھر ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جی کہ میں اپنی جو پہلا بیان ہے اس سے میں معذرت کرتا ہوں، اور وہ سارے کے سارے الزامات غلط تھے، لہٰذا میں قوم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہے، اب ایک شخص نے پہلے کچھ بیان دیا ہے، بعد میں کچھ دوسرا بیان دیا ہے، تو قانون کی نظر میں یہ بذات خود ایک قابل سزا ہے، اور اس شخص کی جو اس قسم کے متضاد بیانات ہیں، اس کے جو سچے بیانات ہیں، ان کو بھی ناقابل اعتبار بنا دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان ایشوز پہ نہیں جاؤں گا کہ اس نے سچ کہا، اس نے جھوٹ کہا، اس نے پہلے سچ کہا یا بعد میں سچ کہا۔ میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ کیا یہ کہا گیا کمشنر کی سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد، الیکشن کمیشنر آف پاکستان یا پھر پنجاب کی حکومت یا پھر چیف الیکشن کمشنر یا مختلف سورسز سے اس قسم کے بیانات آئے کہ جو
کمشنر ہوتا ہے اس کا الیکشن کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یقیناً اگر اس آسپیکٹس میں ڈائریکٹلی دیکھا جائے تو کمشنر ایک بڑا افسر ہوتا ہے، وہ صرف ڈویژن کی سطح پر ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی ایسے ڈائریکٹ اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الیکشن کو کنڈکٹ کرا رہا ہو یا الیکشن میں کچھ کسی طریقے سے بھی اپنا رول پلے کر رہا ہو۔ لیکن دیکھیں کہ الیکشن جو ہے ان میں جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ الیکشنز کے انتظامات کا ہوتا ہے، اور الیکشن کے جو انتظامات میں جو پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر، اور پھر ان کے بعد ریٹرننگ آفیسر، اور پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر یعنی کہ آر او، ڈی آر او، ان کا رول جو ہے انتہائی کلیدی اور اہم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمشنر جو ہوتا ہے وہ اتنا بے بس افسر ہوتا ہے کہ یہ آر اوز یا ڈی آر اوز یا پھر جو پولنگ آفیسر یا مختلف قسم کا عملہ الیکشن کے یعنی کہ انتخابات کے حوالے سے کام کر رہا تھا، وہ کمشنر جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نو۔ میں چونکہ خود سول سروس میں رہا ہوں تو سول سروس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے جسے ہم اینول کانفیڈینشل رپورٹ یا پھر اسے جو ہے پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ کہا جاتا ہے، ACR یا پر یہ مختصراً کہا جاتا ہے۔ تو جناب یہ ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو دفتروں میں جو ڈسپلن ہے وہ مینٹین رکھا جاتا ہے۔ تو یقیناً جناب اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے تو اس کی ACR جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لکھے گا، اور پھر اس کی جو کاؤنٹر سائننگ ہے وہ کمشنر کے پاس ہوگی، یا جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کی ACR جو ہے وہ یقیناً کمشنر لکھے گا، اور کمشنر کے اوپر جو کاؤنٹر سائننگ ہے وہ پھر چیف سیکرٹری یا جو بھی ہیں وہ کریں گے۔ بہرحال میں اس وقت اس ہیرارکی کی بات نہیں کر رہا، میں ان انسٹرومنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک اتنا طاقتور انسٹرومنٹ ہے کہ کمشنر کے سامنے صرف اس کی وجہ سے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر کمشنر ان کو کوئی غلط کام کہے گا تو ان میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو انکار کہیں اور اسے وہ یہ کہہ دیں جی یہ قانون کے خلاف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو MPO کے تحت آرڈرز ایشو ہوئے جو بعد میں مختلف کورٹوں نے سیٹ اسائیڈ بھی کیے، لوگوں کو ضمانتیں بھی دی یا مختلف قسم کی صورتحال ہوئی، تو وہ یہی تھا کہ وہ کہیں سے تو آرڈر آ رہے تھے جن کی کمپلائنس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز آنکھیں بند کر کے کر رہے تھے۔ تو پھر جناب کمشنر تو ایک اتنا طاقتور افسر ہوتا ہے کہ وہ اگر ڈپٹی کمشنر جو کہ ہو سکتا ہے ایک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہو، اور یا پھر اس کے نیچے جو اسسٹنٹ کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر یا کوئی اور کسی محکمے کا افسر اس ضلع میں موجود ہے جو کہ ریٹرننگ افسر کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جس کی ACR کسی نہ کسی حوالے سے کمشنر کے پاس آنا ہے، تو کیا اس آفیسر میں اتنی جرأت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ACR جس پہ اس کی ساری کی ساری پروفیشنل کیریئر، یعنی کہ اس پروفیشنل کیریئر میں خاص طور پر جو پروموشن ہے، ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ خراب کرا لے؟ کیونکہ اگر کسی آفیسر کی جو ACR ہے، ایک ACR خراب ہو جائے تو وہ کم از کم 2-3 سال کے لیے وہ پروموشن کی ریس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اگر کسی آفیسر کی 2-3 ACRs خراب ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کا جو پروموشن کا کیریئر ہے، پروموشن کے پراسپیکٹس ہیں، وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے اس سے جو جونیئر آفیسرز ہیں اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو میں صرف اس ایک آسپیکٹ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے جن آفیسرز کی اس نے ACR لکھنی ہوتی ہے، صرف اپنے اس ACR یا پر کے خوف سے ان آفیسرز میں اتنی جرأت نہیں ہوتی
کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کے سامنے اونچی بات بھی کر سکے۔ اور بالکل اسی طرح جو کمشنر ہوتا ہے اس میں بھی اس کے نیچے بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی بات کو نہ مانے۔ حالانکہ کمشنر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے پورے ڈویژن میں کسی بھی آفیسر کی ٹرانسفر یا اس کے خلاف جو محکمانہ تادیبی کارروائی ہے اس کا آغاز کر سکے یا اس کے خلاف انکوائری کر سکے۔ تو جناب ہماری جو سول سروس یا بیوروکریسی جتنی شفاف ہے، جتنی ایماندار ہے، جتنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ پروفیشنل دیانتداری ہے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ان حالات میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی افسر جو ہے وہ کمشنر کی بات نہیں مان سکتا تو کم از کم میں اس کو نہیں مانتا۔ بہرحال اب دیکھیں کہ اس کے بعد جب کمشنر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تو پھر 2 دن کے بعد ہی یقیناً اس کو بہت ساری فائلیں دکھائی گئی ہوں گی، اس کو بہت ساری اس کے خلاف جو پینڈنگ انکوائریز ہوں گی وہ دکھائی گئی ہوں گی، اور ان کو بتایا گیا ہوگا جی کہ اب آپ نے چونکہ یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اب باقی آپ کی زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزرے گی، یا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سول سروس جو ہے یا پبلک سروس میں کوئی بھی شخص اتنا طاقتور ہے، اور خاص طور پر کوئی ایسا شخص اتنا طاقتور ہے کہ جو کہ بددیانت بھی ہو، جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرتا ہو، کہ وہ پھر گورنمنٹ کے سامنے ٹھہر سکے اور گورنمنٹ کے ناجائز مطالبات کو نہ مانے، یا گورنمنٹ جو بھی اس کو ناجائز حکم دے اس کو نہ مانے۔ تو اس طرح جناب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمشنر ایک بے اختیار شخص ہوتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر جناب جو کمشنر آفس ہے اس کا جو کروڑوں روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ عوام پر کیوں بوجھ ڈالا گیا ہے؟ پرویز مشرف کے دور میں کمشنر کا آفس ختم کر دیا گیا تھا، وہ اس لیے کہ یہ سمجھا گیا ڈیولوشن پلان کے تحت کہ یہ غیر ضروری آفس ہے۔ تو اب بھی گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ کمشنر کا آفس ایک غیر ضروری آفس ہے، وہ بے اختیار آفس ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے آفس ہے، تو پھر اسے ختم کر دیا جائے۔ یقیناً پورے صوبے میں اور پورے ملک میں اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ تو اس وقت پاکستان میں ویسے بھی معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو نتیجتاً ملک کی بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ تو میں یہاں پر یہ 2 چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ نمبر 1 پہ کمشنر ایک بے بس شخص نہیں ہوتا، اس کے ڈویژن میں کسی شخص کی جرأت نہیں ہوتی، کسی افسر کی جرأت نہیں ہوتی کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے یا اس کے کسی حکم کو ٹال سکے۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر کمشنر کا آفس غیر ضروری آفس ہے تو پھر اسے ختم کر دینا چاہیے۔ یہی پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔